الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماہ رواں ربیع الثانی شریف، اس کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 11 ربیع الثانی کو یوم وصال ہے۔ بڑی 11ویں شریف کے حوالے سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ باپ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں اور ماں کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، اور پھر عظیم ماں باپ کا وہ عظیم بیٹا جس نے بغداد شریف کے شہر کو پھر سے وہاں دین کی احیاء کی، اور اس وجہ سے آپ کو محی الدین کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ بغداد کے لوگ دین سے بہت دور چلے جا چکے تھے، خرافات بہت زیادہ تھیں، لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ نہ آتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ بغداد ایک عظیم شہر بنے گا۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرزمین بغداد پہ دین کا ایسا کام کیا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو یاد رہے گا۔ وہ عظیم باپ کا عظیم بیٹا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد ایک ایسے عظیم صوفی درویش بزرگ تھے کہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، نہر میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا تھا، تو آپ نے چونکہ سفر کی تھکاوٹ تھی، بھوک بہت زیادہ تھی، تو آپ نے وہ سیب پانی سے پکڑا اور اسے کھانے لگے۔ تو پھر ذہن میں آیا کہ میں نے تو اس کی اجازت ہی کسی سے نہیں لی، میں نے تو اس کا پوچھا بھی کسی سے نہیں ہے، بغیر پوچھے کھاؤں تو کیسے کھاؤں۔ آپ واپس لوٹے، جس طرف سے پانی آ رہا تھا غالب گمان یہ تھا کہ کسی کا پانی میں گرا ہوگا، تیرتا ہوا آ رہا ہے تو جاتا ہوں مالک سے جا کے معافی مانگتا ہوں کہ تیری اجازت کے بغیر میں نے سیب اٹھایا اور اس سے تھوڑا سا کھا لیا ہے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد جنگی دوست وہ پانی کی سمت میں واپس گئے، اور ایک کافی سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک مقام پہ پہنچے کہ اس نہر کے کنارے پہ ایک سیب کا باغ تھا، اور اس باغ کا ایک درخت سیب کا وہ نہر کے کنارے پہ تھا، اس کی ٹہنیاں اس پانی کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ تو غالب گمان یہ تھا کہ اسی درخت سے یہ سیب گرا ہوگا جو پانی پہ تیرتا جا رہا تھا۔ تو آپ نے اس باغ کے مالک کو تلاش کیا، اس کے پاس گئے، قدموں میں گر گئے، کہا تمہاری اجازت کے بغیر میں نے تمہارا ایک سیب وہاں پانی پہ تیرتا جا رہا تھا اٹھا کے تھوڑا سا کھا لیا ہے، تو معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ بھی کوئی عام شخص نہیں تھے، اللہ کی نیک بزرگ تھے، انہوں نے کچھ دینا چاہا، کچھ نوازنا چاہا، تو کہا ایسے معافی نہیں ملے گی، یہاں تو کئی سال آپ کو خدمت کرنا پڑے گی، اس کے بعد پھر تمہیں معافی بھی مل جائے گی، یہاں سے جانے کی اجازت بھی ملے گی۔ جو ایسا متقی باپ ہو تو اس کا بیٹا پیدا ہو تو شیخ عبدالقادر جیلانی نہ بنے تو اور کون بنے؟ اور ماں ایسی عظیم ہے کہ جب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن کا زمانہ تھا تو آپ کو ماں نے تعلیم کے سلسلے کے لیے بھیجا، تو جب جانے لگے تو 40 دینار آپ کی قمیض میں سی دیے، کرتے میں سی دیے۔ تو جب آپ جا رہے تھے تو راستے میں جنگل بیابان میں قافلے کو ڈاکو نے لوٹنا شروع کر دیا، سبھی کو لوٹا۔ تو یہ چھوٹے بچے تھے، ان ڈاکوؤں کا ایک ساتھی ان کے پاس آیا اور آ کے پوچھنے لگا بیٹے تیرے پاس بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو وہ حیران ہوا، کہنے لگا لوگ تو ڈاکو سے چیزیں چھپاتے ہیں، لوگ تو ڈاکوؤں کو بتاتے نہیں ہیں، اور تو کیسے بتا رہا ہے؟ کہنے لگے، چھوٹے سے بچے تھے، معصوم سی زبان کھلی اور مقدس زبان سے کہنے لگے ہاں تو مجھے پتہ ہے تم ڈاکو ہو، مجھے یہ بھی پتہ ہے، بتایا ہے تو تم مال لوٹ لو گے، مجھ سے چھین لو گے، مجھے سزائیں بھی دو گے، سبھی کو تم نے لوٹا مجھے بھی لوٹ لو گے، مگر میں نے سچ اس لیے بولا کہ جب گھر سے چل رہا تھا تو میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی تھی، یہ نصیحت کی تھی بیٹے جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے۔ تو وہ ڈاکو گیا، اپنے سردار کو بلا کے لایا،
سردار جب آیا حیران ہوا، سبھی ڈاکو ان کے پاس اکٹھے ہو گئے، اس بچے سے پوچھ رہے ہیں تو سچ کیسے بولا؟ لوگ تو چھپاتے ہیں مال، تو نے بتایا کیوں ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے لوٹ لیا جائے گا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کیونکہ میری ماں نے میری پرورش ہی ایسی کی ہے، میری تربیت ہی ایسی کی ہے۔ ماں نے آتے ہوئے مجھے کہا تھا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، جو ایسی مقدس ماں کا بیٹا ہوتا ہے تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کا سردار ہی بنتا ہے۔ تو وہ لوگوں نے کیا کیا؟ وہ ڈاکو جو ساری زندگی چوریاں اور ڈکیتیاں کرتے رہے، لوگوں کو تکلیفیں دیتے رہے، لوگوں کا مال ان سے چھینتے رہے، ان لوگوں نے اس بچے کی ایمانداری کو دیکھا اور ڈاکو کا سردار کہنے لگا سبھی آؤ، سارا مال ان کا واپس لوٹا دو، جہاں جہاں سے کسی کو تکلیف دی ہے جا کے ان سے معافی مانگتے ہیں، اپنے رب سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہو کے اپنی ماں کا نافرمان نہیں ہوا، اس کے کہنے پہ عمل کر رہا ہے۔ ہم اپنے رب کے نافرمان بنے پھرتے ہیں، سبھی نے توبہ کی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ چھوٹے سے بچے تھے تو کتنے لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی رب نے ان کے واسطے سے۔ لوگوں یاد رکھو اللہ کے جو نیک ولی بزرگ ہوتے ہیں ان کی شکلوں سے دیکھ کے لوگ توبہ کر لیتے ہیں۔ دوستو اللہ کے ولیوں کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہوتا ہے کہ ان کی گفتگو میں اللہ نے تاثیر رکھی ہوتی ہے، ان کی گفتگو کے اندر اللہ نے درد رکھا ہوتا ہے، ان کی گفتگو میں رب نے سوز رکھا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ ہر ولی کے گھر پیدا ہونے والا بچہ ولی نہیں ہوتا، اور ہر گناہگار کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ گناہگار نہیں ہوتا۔ ولیوں کے گھر بھی پیدا ہونے والوں کو رب گمراہ کر دیتا ہے، اور گناہگاروں کے گھر میں رب ولیوں کو چن لیتا ہے۔ دوستو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اکثر جنگلوں میں بیابانوں میں رہا کرتا تھا، اکثر وقت میرا جنگلوں میں بیت جاتا، تو ایک دن میرے پاس شیطان آیا، اور شیطان کس حال میں، اس کے ساتھ اور بھی کافی سارے شیاطین تھے، وہ مجھے ڈراتے، میرے اوپر آگ پھینکتے، مگر مجھے کوئی ان سے خوف نہ ہوتا، مجھے کوئی ڈر نہ ہوتا، میرے دل کے اندر ایک تقویت اور ایک طاقت ہوتی، دل مطمئن ہوتا۔ کیوں بھلا مطمئن ہوتا؟ کیونکہ وہ رب کا ذکر کرتے تھے، جس وجہ سے اللہ نے ان کے دل کو تسلی بخشی تھی، کیونکہ رب کا قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان جب آتے میرے پاس میں ان سے مقابلہ کرتا، میں انہیں تھپڑ مارتا، وہ جل جاتے، وہ بھاگ جاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر میں تھا اور وہاں مجھے پیاس اور بھوک بہت لگی ہوئی تھی، میرے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو مجھے پیاس کی شدت نے جب تڑپایا تو تھوڑی دیر کے بعد آسمان پہ ایک بادل نما کوئی چیز آئی، اور بادل سے اس نے میرے اوپر سایہ کیا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اسے ایک بارش کی طرح برسا، میں اس سے سیراب ہوا، تو پھر ایک روشنی اس سے نکلی، ایک نور پھوٹا جو آسمان تک گیا، تو اس سے ایک آواز آئی کہ اے عبد القادر جیلانی تجھے مبارک ہو، اللہ نے، میں تیرا رب ہوں اور رب نے تیرے لیے حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور رب نے ہر حرام کردہ چیز کو تیرے لیے حلال کر دیا ہے، تو میں سمجھ گیا یہ میرا خدا نہیں ہے، یہ میرا رب نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان ہے۔ تو میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جب میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو وہ بھاگ گیا، وہ بادل سائڈ پہ ہو گیا، وہ پھٹ گیا، اور وہ جو روشنی تھی وہ تاریکی میں بدل گئی، اور جو آواز آ رہی تھی وہاں سے دھواں نکلنے لگا، اور وہ شیطان جو ہے وہ اپنی اصلی روپ میں ظاہر ہوا، کہنے لگا عبد القادر جیلانی تجھے مبارک ہو، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، میں شیطان ہوں اور میں نے اسی طرح 70 عابد اور زاہد لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ میں یہی آگے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں اور رب نے تمہارے لیے حلال کردہ چیزوں کو، حرام کردہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دیا، تو وہ مان جاتے تھے کہ ہمارے خدا کی طرف سے ندا آئی ہے، عبد القادر جیلانی تجھے مبارک ہو کہ تیرا علم تجھے بچا گیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کیونکہ عالم دین بھی تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں پہچان گیا کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا پھر میں نے اس کے اوپر لعنت بھیجی اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اور اسے کہا شیطان مردود تو اب مجھے علم کا فخر دلا کے برباد
برباد کرنا چاہتا ہے, علم کا فخر دلا کے مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو وہ شیطان مجھ سے بھاگا. پوچھنے والوں نے پوچھا, اے شیخ عبد القادر جیلانی, تجھے پتا کیسے چلا کہ یہ شیطان ہے؟ تو نے شیطان کو پہچانا کیسے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے تیرے لیے ہر حرام کردہ چیز کو حلال کر دیا ہے, تو میں پہچان گیا یہ رب کی طرف سے نہیں ہو سکتا, یہ شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا تو رب نے مجھے محفوظ کر دیا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ واعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے, آپ عالم دین بھی تھے, آپ شیخ کامل بھی تھے, جید عالم دین بھی تھے, مگر اس کے باوجود بھی آپ تقریر نہیں کرتے تھے, گفتگو نہیں کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں ایک دن بیٹھا تھا تو میرے بابا حضور یعنی امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے اور مجھے کہنے لگے, اے عبد القادر جیلانی, اے بیٹے تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے, تم تقریر اور خطاب کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی کہ نانا جان میں کیسے گفتگو کروں, میں ایک عجمی انسان ہوں اور یہ بغداد کے لوگ تو بڑے فصیح و بلیغ ہیں, ان کے سامنے میں کیسے گفتگو کروں؟ تو میرے کریم آقا لجپال مکی اور مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹے تم منہ کھولو. تو میں نے منہ کھولا. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور پھر فرمایا, عبد القادر جیلانی اب تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرو, اب خطاب کیا کرو, لوگوں کو حکمت کے ساتھ رب کے دین اور مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلایا کرو. فرماتے ہیں میں نے پھر ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ میرے پاس آئے, لوگ میرے اوپر ہنسنے لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا, بیٹے تم واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے, تم خطاب کیوں نہیں کرتے, تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کی, بابا جان میں کیسے واعظ و نصیحت کروں, میں تو ایک عجمی شخص ہوں اور یہ بغداد کے لوگ تو بڑے فصیح و بلیغ ہیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹے اپنا منہ کھولو. میں نے اپنا منہ کھولا تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 6 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور فرمایا, بیٹے عبد القادر تم واعظ و نصیحت کیا کرو, رب تعالی تاثیر رکھ دے گا تیری زبان کے اندر. سبحان اللہ. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا حضور تشریف لائے تھے, آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک میرے منہ میں رکھا, آپ نے 6 مرتبہ کیوں رکھا؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا, کیونکہ وہ ہمارے آقا ہیں, ہم ان کی مثل نہیں ہو سکتے, اور ادب یہ ہے کہ میں ان سے کم لعاب ڈالوں, ان کے برابر میں نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب, پچھلے جمعہ پہ بھی میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی تھی کہ دربار مصطفیٰ کی آداب کیا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبد القادر میرے حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن مبارک ڈالا, میں نے 6 مرتبہ اس لیے ڈالا ہے کیونکہ میں حضور کی مثل نہیں ہو سکتا ہوں, میں حضور کے برابر نہیں ہو سکتا, اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں حضور سے کم درجہ پہ رہوں. اور حقیقی بات یہ ہے, صحابہ میرے حضور کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے, جس منبر مبارک پہ میرے کریم آقا بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے, اس منبر کی حضور آخری سیڑھی پہ تشریف فرما ہوتے تھے, آخری زینے پہ حضور تشریف فرما ہوتے تھے. جب میرے کریم آقا کا وصال ظاہری ہوا, جب حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے اس منبر پہ تشریف فرما ہوئے, ایک سیڑھی چھوڑ دی, نیچے دوسری سیڑھی پہ بیٹھے. صحابہ نے عرض کی, اے ابو بکر صدیق آپ پہلی سیڑھی پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے, فرمانے لگے, اے میرے حضور کے صحابہ, اے میرے دوستو, میں وہاں کیسے بیٹھوں جہاں امام الانبیاء بیٹھا کرتے تھے, جہاں امام الانبیاء بیٹھا کرتے تھے, میں وہاں کیسے بیٹھوں؟ صحابہ کا تو دربار مصطفیٰ میں احترام یہ تھا, عقیدت اور محبت یہ تھی کہ صحابہ وہاں بھی نہیں بیٹھتے تھے جہاں میرے آقا بیٹھا کرتے تھے. اور پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایک بکواس کی ہے, گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تکلیفیں آئیں, حضور کو لوگوں نے تکلیفیں دی, نعوذ باللہ اس نے یہ کہا کہ حضور کو ذلیل کیا لوگوں نے. بکواس کرنے والے, تجھے شرم نہیں آتی؟ صحابہ تو حضور کا اتنا احترام کرتے تھے کہ حضور سے زیادہ بولتے بھی نہیں تھے, حضور کے سامنے بلند آواز سے بات بھی نہیں کرتے تھے, تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور کو ذلیل کیا؟ سوچنا چاہیے, حضور کی بارگاہ کے آداب بڑے نرالے ہیں, وہاں زبان بھی کھولی جائے تو بڑے احترام سے کھولنی چاہیے. مرتبہ اور مقام مل جائے تو بندہ اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائے, اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. حضور کی بارگاہ کے آداب یہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ
آپ کو جب بلاتے تھے تو رائنا کہتے تھے، حضور رعایت فرمائیے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری بات سنیے، تو حضور ان کی طرف متوجہ ہوتے۔ اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں تھی، صحابہ پیار سے محبت سے رائنا عرض کرتے۔ جو مشرکین اور منافقین ہوتے تھے حضور کی بارگاہ میں آتے تو انہوں نے رائنا کے لفظ کو ذرا بگاڑ کے گستاخانہ جملے بولنا شروع کر دیے۔ اس رائنا کے لفظ کو بگاڑتے جس سے مطلب تبدیل ہو جاتا، حضور کی شان میں گستاخی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہ ہوا۔ حضور نے قرآن مقدس میں آیت نازل فرما دی، پہلے پارے کے 3 پاؤ کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو قولوا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا۔ صحابہ کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، میرے حبیب کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ نہ کہو۔ حالانکہ صحابہ تو محبت میں کہتے تھے، رائنا کہتے تھے، اس میں کوئی گستاخی نہیں تھی، اس میں کوئی غلط مطلب نہیں تھا، کیونکہ اس کو بگاڑ کے مشرکین اور منافقین گستاخی کرتے تھے، تو اللہ کو وہ لفظ بھی پسند نہیں آیا کہ جس کو بگاڑا جائے تو دوسرا پہلو گستاخی ہو جائے، اور جو رسول اللہ کی طرف ذلیل کا لفظ نعوذ باللہ منسوب کرے تو بتاؤ اس کا حال کیا ہوگا، رب اس سے کتنا ناراض ہوگا۔ عمران خان کو اس لفظ پہ توبہ کرنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اسے توبہ کرنی چاہیے، اور قوم کے سامنے بھی یہ کہنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں غلطی پہ معافی مانگتا ہوں، اور جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی لفظ بولا جائے تو سنبھل کے بولا جائے، خیال سے بولا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گستاخی ہو جائے اور رب جو ہے وہ اعمال کو ضائع کر دے۔ آپ کو میں نے پچھلے جمعہ پہ بھی بتایا تھا کہ ایک صحابی کم سنتے تھے تو وہ اونچا بولتے تھے، تو اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ حضور کی آواز سے زیادہ آواز ہو گئی تو تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ وہاں تو آداب اتنے ہیں، دربار رسالت کے آداب اتنے ہیں، اور یہاں ہر 2 ٹکے کا آدمی ہر نتھو خیرہ اٹھتا ہے تو اپنی زبان کھولتا ہے، بھونکتا چلا جاتا ہے، اسے تمیز ہی کوئی نہیں کیا کہنا ہے۔ پڑھ لکھ کے دربار رسالت کے آداب کا پتہ ہونا چاہیے، حضور کی بارگاہ کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کائنات بنی بھی حضور کے صدقے میں ہے، اگر حضور کے آداب نہ ہوں گے تو پھر کائنات بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے انہیں اتنا مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا قدم سب ولیوں کی گردن پہ ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مدرسے میں ایک شخص آیا، ابو عبداللہ محمد بن خضر اس کا نام تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی خضر کہتے ہیں کہ میں ایک دن بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں گیا، وہاں رات گزاری، میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، ایک بہت بڑا ہال ہے، بہت بڑا کمرہ ہے، اس میں بحر و بر کے سارے مشائخ، سارے ولی وہاں موجود ہیں جن کی صدارت شیخ عبدالقادر جیلانی فرما رہے ہیں۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ کچھ مشائخ ایسے ہیں کہ جن کے سروں کے اوپر امامہ شریف ہے، ان کا ترہ نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے امامہ شریف کا ایک ترہ ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے امامہ شریف کے 2 ترے ہیں، مگر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے امامہ شریف کے 3 ترے ہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ باقیوں کے کسی کا 1 ترہ ہے، کسی کے 2 ترے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی کے امامہ شریف کے 3 ترے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں میرا یہ خواب مکمل ہوا، میری آنکھ کھلی، میں حیران تھا، میں پریشان تھا، آنکھ جب کھلی دیکھا تو میرے سرحانے شیخ عبدالقادر جیلانی تشریف فرما تھے، اور میرے تعجب کو دیکھا تو فرمانے لگے خضر تم پریشان کیوں ہو؟ تم نے جو خواب میں دیکھا ہے کہ کسی شیخ کے سر پہ امامہ شریف کا 1 ترہ ہے، کسی شیخ کے امامہ شریف کے 2 ترے ہیں، مگر میرے سر پہ امامہ شریف کے تو نے 3 ترے دیکھے، تجھے اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے؟ ہاں سن، جس کا 1 ترہ ہے وہ علم طریقت کا ہے، جس کے 2 ترے ہیں ایک علم شریعت کا ہے، ایک علم طریقت کا ہے، تو سن جو میرے سر پہ 3 ترے دیکھ رہا ہے، ایک علم طریقت کا ہے، ایک علم شریعت کا ہے، جو تیسرا ترہ اضافی ترہ ہے یہ مرتبے اور مقام کا ہے، سب مشائخ سے بڑھ کے اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو سب سے زیادہ مقام عطا فرمایا ہے، اور جب بھی کوئی ولی بنتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کی جب تک مہر نہیں لگتی وہ ولی بنتا ہی نہیں ہے۔ دوستو، اللہ کے ولیوں کا بڑا مقام ہے، اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، اللہ کے ولیوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ رب قبول کر لیتا ہے۔ کبھی بھی اللہ کے ولیوں کو ناراض نہ کرو، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو ناراض نہ کرو، ان کی زبان سے اگر تمہارے لیے بد دعا نکل گئی، کوئی سخت جملہ نکل گیا
تو رب وہ آپ کے لیے تقدیر بنا دے گا اور آپ مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، ایسی مصیبت کہ پھر تم چھٹکارا ہی نہیں پا سکو گے، اور ولی کی زبان سے تمہارے لیے دعا نکل جائے تو رب بیڑے پار کر دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو ہمیشہ راضی رکھو، ان کی خدمت کرو، ان سے پیار کرو، ان سے کچھ حاصل کرو۔ اللہ کے ولیوں کے پاس رہو گے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک بن جاؤ گے، اور نیک لوگوں کے اوپر رب کی جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تمہارے اوپر بھی وہ شامل حال ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء اللہ سے فیضان سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلہ سے ہم سب کے دکھوں کو دور فرمائے، ہم سب کو نیک بنائے۔